مولانا اکرام خان کے بیانات کے لیے مولانا اکرام خان کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین قالوا یا رسول اللہ وما اللاعنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يتخلى في طرق الناس او في ظلهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا درس شروع کیا ہے۔ مسلم اور ابو داود کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اتقوا اللاعنین، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر لعنت اور ملامت ہوتی ہے، ان سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ الذی یتخلی فی طرق الناس، کہ لوگوں کے راستے میں جو راہ گزر ہوتا ہے اس میں کیا کرنا؟ قضاء حاجت کرنا۔ یہ لعنت اور ملامت کا سبب ہے یہ چیز۔ اور نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فی ظلہم، کہ سائے دار درخت جو راستے میں ہے، جہاں لوگ آرام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہاں بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا جو درس ہے اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ طہارت کی حقیقت اور دین میں اسلام کا مقام۔ تو طہارت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ طہارت ہے کہ ہم نماز کے لیے وضو کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کریں یا حج کے لیے وضو کریں۔ ہر وقت بندے کو طہارت میں رہنا چاہیے، ہر حال میں انسان طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ بندہ جب اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو شیطان انسان کے ساتھ اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ وہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ دیر لگاتے ہیں وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو شریعت میں یہی ہے کہ بندہ ہر وقت طہارت میں رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان میں سے یہ ہے جیسے حدث ہے، طہارت واجبہ ہے، غسل ہے، وضو فرض ہے، مستحب ہے، وہاں وضو کرنا غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر دو، طہارت ظاہری ہوتی ہے، ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو پاک کرنا، کپڑوں کو پاک کرنا، اور جس جگہ میں انسان بیٹھتا ہے اٹھتا ہے اس جگہ کا پاک کرنا، یہ ہے ظاہری نجاست۔ اور ایک ہوتی ہے جسمانی طور پر نجاست، جیسے ناک کے نتنوں کی صفائی، زیر ناف بالوں کی صفائی، اس طرح کی صفائیاں کرنا۔ تو یہ سب طہارت کے کاموں میں سے ہیں، تو یہ طہارت میں ہے۔ اس طرح طہارت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو طہارت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ جیسے ایک بندے سے میں نے جاتے ہوئے بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، دوست اس طرح تھا کہ جس طرح یوں سمجھے کہ وہ بندہ ہماری لیول کا نہیں تھا، مولوی نہیں تھا، عالم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ 3 فرض ہیں، نیم گرم پانی، ایک تولیہ اور ایک صابندانی۔ تو ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نیم گرم پانی، ایک تولیہ اور ایک صابندانی۔ بھئی یہ غسل کے لیے ضروری چیزیں نہیں ہیں جو آج ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ غسل کے 3 ہی فرض ہیں۔ سب سے پہلے غسل میں کیا کرنا؟ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کرنا، پانی ڈالنا منہ پر کر کے غرارے کرنا، اگر روزہ ہے تو پھر صرف کلی کرنا۔ اور نمبر 2 کیا کرنا؟ ناک میں اندر پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک، یہاں ہاتھ لگانے سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری نرم ہڈی یہ ہے اور آگے سخت ہڈی شروع ہو رہی ہے، تو نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی پہنچانا۔ اور پھر تمام جسم پر کیا کرنا؟ پانی ڈالنا، تاکہ جسم کا کوئی حصہ کیا ہے
ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ تو غسل کے یہ 3 فرائض ہیں۔ تو آج ہمیں اس باتوں کا نہیں پتہ، یہ ضروری معاملات ہیں۔ بندہ ایک ہے جا کے نہر کے اندر نہانے لگ گیا، اس نے یہ 3 فرضوں میں سے کلی نہیں کی، اس طریقے سے غرارہ پہلے نہیں کیا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، نہا تو رہا ہے، سارے جسم پر پانی پھر رہا ہے، لیکن جب یہ 3 فرض پورے نہیں کرے گا، پہلے 2 کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، پھر تمام جسم پر پانی بہائے گا، یہ 3 کام نہیں کرے گا تو غسل اس کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آج ہمیں جو اس حدیث کے اندر سبق ملا ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الذی یتخلی فی طرق الناس، کہ لوگوں کے رستے میں قضاء حاجت نہیں کرنا۔ اس رستے سے مراد وہ رستہ ہے کہ جہاں لوگوں کی عام آمد و رفت ہو۔ کوئی ایسا رستہ بنا ہے کہ نیا ہوتا ہے جو کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو اس رستے کی پرواہ نہیں ہوتی، اس میں گنجائش ہے، لیکن پھر بھی رستے سے بچنا چاہیے۔ لیکن جو عام رستہ شارع رستہ ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں لوگ، آتے ہیں، اس میں قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر جو بندہ ایسا کام کرتا ہے تو اس پر کیا ہے، لعنت اور ملامت کا مستحق ہوتا ہے، وہ لعنت اور ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسرا کہ راہ کے ساتھ ساتھ، رستے کے ساتھ ساتھ کہ ایک درخت ہے، سایہ دار ہے، اس کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے نیچے سایہ حاصل کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو اس سائے کے اندر بھی اپنی قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ 2 باتیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا انسان پر ایک فرض ہے کہ کوئی انسان کی وجہ سے تنگ نہ ہو۔ اگر کوئی قضاء حاجت کر دے تو کون درخت کے نیچے بیٹھے گا، سائے کے نیچے بیٹھے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقے اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق ہے کہ ہم انسانی ناطے پر کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ انسان پر ایک فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔